اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج میں آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے ماہ مارچ 2025 کا قمر در عقرب۔ قمر در عقرب ستاروں کی نحس ترین حالت کا ایک ٹائم اور ایک وقت ہوتا ہے جس میں ستاروں سے کچھ ایسے ریز نکلتی ہیں جو انسان تو کیا چرند پرند درند نباتات تک کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ تو اس لیے قمر در عقرب کے دوران کوئی بھی نیا کام کرنا اتنا اچھا ثابت نہیں ہوتا، اتنا دیر پا ثابت نہیں ہوتا، اتنا کارآمد نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر نئے کام سے گریز کرنا چاہیے جس کا آغاز آپ کر رہے ہیں۔ جاری کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس میں نیا کپڑا لینا، نیا سفر شروع کرنا، نکاح، منگنی، شادی، کسی اوپننگ سرمنی کی آغاز کرنا، یہ اچھا نہیں جانا جاتا۔ اس میں کوئی بھی نیا کام اس کے اثرات دیر پا ثابت نہیں ہوتے۔ میں اپنے کیریئر میں دیکھا ہے کہ جن کی شادیاں قمر در عقرب میں ہوئی ہیں ان کے چاہے برج آپس میں ملتے ہیں تب بھی ان کی زندگی میں جھگڑا ہی رہا ہے۔ تو یہ سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب قمر در عقرب ہو، اگر کوئی بچہ پیدا ہو اس دوران تو اس کا لازم گوشت کا اور آٹے کا صدقہ کرنا چاہیے تاکہ اس کی زندگی پر یہ ہمیشہ کے لیے برے اثرات نہ ڈالے۔ یہ بڑی معلوماتی بات ہے۔ اگر کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام تو ہے نا، بچے پیدا ہو رہے ہیں، اگر کوئی قمر در عقرب میں پیدا ہو تو اسے ایسے کرے۔ آپ کسی جگہ داخلہ لینا چاہتے ہیں یا کسی مرض کا علاج کرانا چاہتے ہیں یا اپنی اولاد کی منگنی شادی طے کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اوپننگ سیرمنی کرنا چاہتے ہیں تو اس دوران آپ گریز کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں کہ اپنا یہ عقرب ہوتا کیا ہے۔ عقرب یہ ہوتا ہے کہ یہ زیچہ ہے، پہلے بھی میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں۔ یہ ہیں اس کے 12 خانے۔ اس 12 خانوں میں عقرب جو ہے نا سفر کرتا ہوا جب قمر جب اس دائرے میں گھومتا ہوا جب عقرب میں آتا ہے تو اسے جو ہے نا حبوط لگ جاتا ہے۔ یہ ستاروں کا بدترین وقت ہے۔ تو یہ تقریباً 2.5 دن ہوتا ہے۔ یہ اس مہینے ماہ مارچ میں یہ جو ہے نا ہمیں لگ رہا ہے 19 مارچ کو یہ رات کے 8:15 پر لگ رہا ہے اور جو ہے نا اور یہ ختم ہوگا 22 مارچ کو 1:15 پر دن کے۔ تو اس میں بنیادی طور پر بدھ جمعرات ہفتہ اور بدھ جمعرات ہفتہ کے دن آ جائیں گے۔ بدھ جمعرات جمعہ اور ہفتہ کے دن آ جائیں گے۔ تو یہ 4 دن آپ نے احتیاط کرنی ہے، لیکن یہ رات کو لگے گا 8:15 پر اس کا آغاز ہوگا۔ ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسے کہتے ہیں نا دھول میں پھول، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اس عقرب کے دوران ہی اللہ تعالیٰ 20 مارچ کو 2:07 پر نوروز عالم کا ہمیں سعد ترین لمحہ ملے گا اس نحس ترین وقت سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا قرآن مجید کے، میں زندہ سے مردہ نکالتا ہوں اور مردہ سے زندہ نکالتا ہوں۔ یقین کرو یہ مثال ہے، یہ مردہ ہی وقت سے اللہ تعالیٰ زندہ وقت جو ہے نا ہمارے لیے رحمت و برکت دے دے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں کہ یہ کس برج کو کہاں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو برج حمل والے کو بیماری میں احتیاط کرنی چاہیے، کوئی علاج وغیرہ یہ وغیرہ اس کا آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ پورے معاملات کو چھوڑ دو، پورے معاملات پر بھی اثر کرتا ہے لیکن ان معاملات پر زیادہ غور فکر کریں۔ برج حمل کی بیماری اور ملازمتی ترقی پر لگتا ہے، ثور برج کی میاں بیوی کے تعلقات پر لگتا ہے اور شادی نکاح پر لگتا ہے، اور جوزہ برج کے حادثات پر لگتا ہے، حادثے اور عزیز رشتہ دار سسرال رشتہ دار پر۔ برج سرطان کے سفر پر لگتا ہے، بیرون ملک سفر اور مفادات۔ اسد کے کاروبار پر لگتا ہے، سنبلہ کے دوست و احباب ان کو دھوکہ دیتے ہیں، کاروباری فائدے روک دیتے ہیں، خواہشات دل پوری نہیں ہوتی۔ میزان کے دشمن
اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہ سازشیں کرتے ہیں اور دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ برج اقرب کی شخصیت حیثیت متاثر ہوتی ہے۔ قوس برج کے مالی معاملات، یعنی یہ میرا برج قوس ہے، میرے مالی معاملات، مجھے دولت کا نقصان آ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو عزیز اپنا جدی ہے، اس کے عزیز رشتہ دار پر لگتا ہے، اور برج جلو کے گھریلو حالات پر، ڈومیسٹک افیئر پر لگتا ہے، خاندان پر، اور برج حوت کی اولاد پر لگتا ہے۔ تو یہ اس لیے ان میں احتیاط کریں۔ اب ہمیں مثلا کسی کو مجبوری ہو سکتی ہے کہ اس دوران اس نے کوئی کام کرنا ہے، تو وہ کیا کرے کہ اس 3 دنوں میں وہ صدقہ دے گوشت اور آٹے کا۔ اگر کسی کی اتنی حیثیت نہیں تو وہ چاول ٹوٹا اور دال مسری ملا کر تھوڑا صدقہ چونٹی مکوڑوں کو ڈال دے یا پرندوں کو ڈال دے۔ اس کے لیے اگر وہ یہ بھی حیثیت نہیں رکھتے، کسی جگہ یہ چیزیں محفوظ نہیں ہیں، تو پھر وہ خود تو ہے نا، تو اسے چاہیے کہ وہ یا لطیف ہو 129 بار پڑھے، اور یا قابض ہو 903 بار پڑھے، اور جو مرضی آئے دل لائے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے رکاوٹیں پیدا کی ہیں ہماری بھلائی کے لیے کہ اس وقت ہم رک جائیں، تاکہ ہاں انسان کو نقصان نہ ہو۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں روکا ہے، وہ اس لیے روکا ہے کہ وہ ہمیں سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان کے نقصان نہ ہوں۔ تو ساتھ اس نے صدقے بھی بتا دیے، اسم اعظم ورد بھی بزرگان کے ذریعے، اولیاء صالحین اور انبیاء کے صدقے ہمیں بتا دیے۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان، آپ کتاب کل جہان، یا اللہ رمضان کے صدقے، شہر رمضان انزل فیہ القرآن کے صدقے، یا اللہ ہر مسلمان کی خیر، ہر مسلمان کا بھلا، تمام انسانیت کا بھلا۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں اس ماہ کے صدقے، رسول اللہ کے صدقے، ان کو روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو بے گناہ قید ہیں ان کو قید سے رہائی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو وطن سے دور مسافر ہیں ان کو وطن نصیب فرما دے۔ یا اللہ رسول اللہ کے صدقے، شہر رمضان کے صدقے، اللہم آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔